ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کرے گی فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی مردوں کے ساتھ کرتی رہے گی تو بیٹا کبھی بھی نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر اپنے شوہر سے جھگڑا کرے گی یعنی ماں باپ میں جھگڑا ہوگا تو اولاد کبھی بھی جو ہے وہ شریف نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو جھگڑا کرتے دیکھ کر اولاد بھی جھگڑا کرے گی۔ میری بہنوں یاد رکھنا، اگر تم صدقہ نہیں کرو گی تو تمہاری اولاد اللہ کی راہ میں دینے والی نہیں بنے گی بلکہ وہ لوٹنے والی بنے گی۔ اے میری بہنوں اگر تم گالی دو گی تو تمہاری اولاد تم کو سن کر کے گالیاں دے گی۔ اگر تم سیریل میں زنا کے مناظر دیکھو گی تو تمہاری اولاد بھی وہ زنا کے مناظر بچپنے میں دیکھ کر جوان ہو کر کے پھر وہ بھی بدکاری کرتے نظر آئیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج اگر بیٹیاں کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے تو کس نے کوچنگ کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ کس نے ذہنی تربیت کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ تمہاری بچیوں کو آوارہ پن پہ کس نے ابھارا؟ یقیناً تمہارے گھر کوئی آیا تو نہیں، کوئی سمجھانے کے لیے تو نہیں آیا، کوئی بگاڑنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بدکاری پہ اکسانے کے لیے نہیں آیا، پھر آخر کون سی چیز تھی؟ تو یہ بات یاد رکھنا، اولاد کو بگاڑنے میں اس وقت جو سیریل رول ادا کر رہے ہیں اتنے زہریلے ہیں یہ سیریل، یہ دیکھنے میں تو بظاہر بہت دلچسپ ہے لیکن یہ ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک نرم پہلو تمہارے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا، یہ سیریل تو گھریلو سیریل ہے، اس میں تو گھریلو کہانی بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو پاکستانی سیریل ہے، یہ تو فلاں ملک کے سیریل ہے، اس میں تو اسلام بھی بتایا جاتا ہے۔ سن لو، ہمیں سیریلوں سے اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دین سکھائیں گے وہ لوگ جو نچنیے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو گویے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں۔ ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دین سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اصحاب مصطفیٰ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اہل بیت کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے غوث و خواجہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے صوفیاء کی ذات کافی ہے۔ ہم سیریل سے دین سیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ اکبر، بزرگان چشت اہل بہشت میں بابا فرید الدین گنج شکر اس ہستی کا نام ہے۔ اللہ اکبر، چشتیت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ بابا صاحب کا نام نہ آ جائے، ان کی خدمات نہ آ جائے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے جس نے آفتاب میں چشت میں دو ایسے شیر پیدا کیے ہیں یا دو ایسے آفتاب جگمگائے ہیں، ایک بابا نظام الدین اولیاء اور ایک سرکار صابر کلیر جس نے سلسلہ چشتیہ کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ وہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی جوانی ہے، اور جوانی میں آپ کو خیال آیا ہے کہ میں نے کسی پیر کو تلاش کرنا ہے اور پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ آپ جانتی ہیں پیری مریدی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، آپ بھی کسی سے مرید ہوں گے یا مرید ہونے کا ذہن ہوگا، اگر ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے بعد مغرب کے بعد شیخ طریقت حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں تو آپ مرید ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ایک ضمنی بات میں نے کی تو اللہ اکبر، بابا فرید الدین گنج شکر کو بھی پیر ڈھونڈنے کا ایک شوق تھا کہ کوئی اچھا سا پیر مل جائے، اس لیے کہ یاد رکھنا اگر پیر اچھا مل جاتا ہے تو انسان جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے، خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، عبادتیں محفوظ ہو جاتی ہے، عبادتیں کی لذتیں دوبالا ہو جاتی ہے، بلکہ عبادتوں کی لذتیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے اچھے پیر کی وجہ سے۔ تو اس وقت لوگ جو ہے پیر ڈھونڈا کرتے تھے اور ڈھونڈ کر کے مرید ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بابا فرید الدین گنج شکر کی جوانی ہے اور جوانی کی بھی شروعات ہے۔ اللہ اکبر، بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیر ڈھونڈتے جو ہے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے۔ اللہ اللہ، جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس وقت خانقاہ میں قدم رکھا جب لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے، بابا صاحب کو ایک نظر میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے دیکھا۔ بہت بڑے بزرگ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، غوث پاک مرشد کے ڈائر
ڈائریکٹ شاگرد ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، اور ان کی خانقاہ کے اندر بابا صاحب پہنچے مرید ہونے کے لیے۔ دسترخوان لگ چکا تھا، ایک نظر میں بابا صاحب کو دیکھا، پہچان گئے، اس لیے کہ صاحب نظر کے لیے انسان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ انہوں نے پہچان لیا کوئی معمولی جوان نہیں ہے، لیکن چونکہ دسترخوان لگ چکا تھا، اشارہ کیا، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے دانشور حضرت سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے، سب کے ہاتھ دھلائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! دسترخوان پہ ہاتھ دھلانے کا صوفیہ کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ ہاتھ دھلائے جاتے ہیں احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اور چونکہ اجنبی تھے اس محفل میں حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر، اور عمر میں سب سے کم تھے، تو ہوا یہ کہ جب آپ کو بٹھایا گیا تو شروعات آپ ہی سے کی گئی، بابا فرید سے شروعات کی گئی ہاتھ دھلانے کی۔ ادھر کنیز تھی، کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی تو بابا صاحب نے کنیز کے چہرے کی طرف نظر کی اور ہاتھ دھلنے لگے، اور کنیز پانی ڈالتی گئی، یہ ہاتھ دھلتے گئے، پانی ڈالتی گئی، ہاتھ دھلتے گئے، ایک لوٹا پانی ختم، دوسرا لوٹا پانی ختم، تیسرا لوٹا پانی ختم، لوٹے پہ لوٹا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سب لوگ انہی کو متوجہ ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں، بعض لوگ ایک دوسرے کو کونی کا اشارہ کر رہے ہیں، بعض کنکھیوں کا اشارہ کر رہے ہیں۔ ان جناب کو دیکھو، ہاتھ دھونے کی اوقات نہیں، ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں، ہاتھ دھونے کا سنت طریقہ معلوم نہیں، اور اتنے بڑے پیر شہاب الدین عمر سہروردی سے مرید ہونے کے لیے چلے آئیے جناب۔ اور اس کے بعد بابا صاحب دیر تک ہاتھ دھوتے رہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی کبھی توجہ کرتے، کبھی آنکھیں جو ہے وہ کسی اور طرف پھیر لیتے، کبھی توجہ کرتے، کبھی آنکھیں کسی اور طرف پھیر لیتے، چونکہ بیٹھنے والے اس منزل کے نہ تھے۔ شیخ شہاب الدین سمجھ رہے تھے معاملہ کیا ہے اور بات کیا ہے اور حالات کیا ہے۔ بہرحال سب نے پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ دھوئے، کھانا شروع ہوا۔ کھانا شروع ہونے کے بعد جب کھانا ختم ہو گیا، اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ لگا تو نہیں ہوتا، تو آدمی جلدی ہاتھ دھو لیتا ہے، لیکن کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو آدمی تھوڑا دیر تک دھوتا ہے، اور اس کا الٹ ہو گیا۔ کھانے سے پہلے کہیں لوٹے گوا دیے اور کھانے کے بعد نارمل ہاتھ دھو لیا۔ لوگوں کو اس پر بھی حیرت ہوئی کہ پہلے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، اتنا دھویا، اور جب ہاتھ میں جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے تو بہت نارمل دھویا۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا، شہزادے فرید یہ بتاؤ کہ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا ہاتھ دھونے کے اندر، آپ کو نہیں پتا ہاتھ دھوتے وقت اتنا پانی ضائع کرنا اسلام نے اسراف کہا ہے، اور اسراف اسلام میں جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اسراف اسلام کے اندر، تو تم نے اسراف کیا بیٹے، اور آپ مرید ہونے آئے ہیں۔ تو بابا صاحب نے جیسے ہی سنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا سوال، چونکہ شیخ صاحب جانتے تھے کیا ہے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے جو محترس تھے اور ان کے دل و دماغ میں کچھ چل رہا تھا،